افتخار صاحب، واسا ملتان کی کارکردگی پر لوگ بات کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ شاید وہ ان کی توقعات پہ پورا نہیں اترتا واسا ملتان۔ اس وقت تازہ ایک ایشو ہے نیو نقش بند کالونی میں، اور ایک مسجد میں پانی ہے، کئی دفعہ لوگ اپلیکیشن دے چکے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو شکایات زیادہ ہیں یہ لوگوں کو توقعات پہ پورا اترتا ہے؟ دیکھیں جمشید صاحب، ایک تو بات ذرا کلیئر کر لیں، ملتان میں گیا ابھی آپ سروے کر لیں، ملتان کے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں نا، ان میں پہلا مسئلہ آپ کو واسا کا ملے گا۔ سن تو لیں میری بات، آپ مجھے پوری بات کرنے نا، سیوریج کا ہوگا، سر آپ میری پوری یہ بات تو کرنے نا، میں آپ کو ادھر آ رہا ہوں نا، سن لینا۔ ایک تو معاملہ یہ کہ ملتان کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج ہے، لیکن اگلا مسئلہ یہ ہے کہ واسا بھی ذہن میں رکھیں ہر طرف نہیں جاتا، جہاں طاقت ہے، اختیار ہے، جہاں پتہ ہے پوش ایریا وہاں تو جاتے ہیں، جہاں غریب غربا رہتے ہیں، جہاں عام آدمی رہتا ہے وہاں یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اب اسی مسجد کو آپ دیکھ لیں، اگر فوٹیج آپ دیکھیں، یوسی 10 ہے، یوسی 10 نقش بند کالونی ہے، نیو نقش بند اور کالونی میں ایک مہینے سے یہ مسئلہ ہے۔ بتانے تو دے لوگوں کو، تو اگلی بات سننا، نہیں لوگوں کو یہ نہیں بہت پتہ ہے، زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ کون سے مسجد کون سر سے علاقے میں کی بات یہ ہو کہہ رہی رہا ہے۔ ہوں کہ لوگ فوٹیج دیکھیں، اس فوٹیج کو دیکھ کے جب بتا رہا ہوں نا، وہ بھی بتا رہے ہیں، نقش بند کالونی پہلے انٹرو میں بتا چکے ہیں، یوسی 10 ہے، نیو نقش بند کالونی ہے، اور مسجد کے اندر پچھلے 1 ماہ سے پانی کھڑا ہے، نمازی مسجد میں جا نہیں سکتے، مسجد کے اندر بھی پانی ہے، فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے، فوٹیج میں اگر آپ دیکھیں، ناظرین ہمارے بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کس طرح نمازی جا رہے ہیں، اور مسجد کے باہر بھی پانی ہے۔ اچھا یہ ایک جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری ریچ ہے، یا ہمارا کوئی ملنے والا رہتا ہے، یا ہم چلے گئے ہیں، یا لوگ بتاتے ہیں، لیکن ملتان شہر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گلی کوچوں میں ہے۔ آپ گلگشت میں جائیں، نیو ملتان میں جائیں، وابڈا ٹاؤن جائیں، ماڈل ٹاؤن جائیں، یہاں تو وہ معاملہ ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں، ٹھیک کر جاتے ہیں، لیکن اگر اندرون شہر جائیں یا محلوں کوچوں میں جائیں تو وہاں بھائی سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے۔ یہ گندا پانی کھڑ کھڑ کے لوگ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، اور واسا والے وہاں جاتے نہیں ہیں۔ اچھا اگلی بات ہے، 9 نمبر اگر پانی کھڑا ہو نا، فوراً 2 بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں، پانی کھینچ کے لے جاتے ہیں، تاکہ یہاں میڈیا بھی ہے، یہاں سے افسران نے بھی گزرنا ہے، حکام نے بھی گزرنا ہے، تو اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں۔ جہاں کسی نے نہیں جانا، جہاں صرف غریب عوام نے رہنا ہے، وہاں یہ کام نہیں کرتے، ذرا یہ ذہن میں رکھیں۔ اب بارش بھی آتی ہے، بارش میں اگر آپ کبھی دیکھیں، آپ کو کبھی جو نشیبی علاقے ہیں یا جو غریب غربا علاقے ہیں وہاں ان کی گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی، آپ کو گاڑی نظر آئیں گی جو مین شاہراہ ہیں، مین سڑکیں ہیں، جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے تاکہ وہاں مسائل نہ ہوں۔ میں کہتا ہوں بارش کے ٹائم چلو ویسے کر لیں، ٹھیک کرتے ہیں، ان کی پلاننگ ہوگی، لیکن بارش کے بعد تو یار ان غریبوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے جن کے گھروں میں پانی کھڑا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بارش کے دنوں میں ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے، بارش نے بہت تنگ کیا۔ اچانک پچھلے ہفتے ایک بارش آئی ہے سر، جو پچھلے ہفتے جو بارش آئی اچانک، لیکن بہرحال جو جہاں پہ چوک پوائنٹ ہیں وہاں پہ واسا کی مشینری، واسا کی انتظامیہ وہ نظر بھی آئی، اور فوری طور پہ وہ چیزیں بھی ہوئیں، اور اگلے دن تک وہاں ایسی کوئی چیز نظر بھی نہیں آئی تھی، پانی تھا سوائے اس وقت تو ایک پریشر تھا جو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں ہوا، لیکن یہ واقع ہوا۔ کسی نے ایک ٹویٹر پہ اوپر پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ ملتان میں جی پانی ہے، خاتون نے نا فوٹے بنا کے رکھی ہوئی تھی 3 دن بعد۔ میں نے کہا یہ ایسا علاقہ تو ملتان میں کہیں نہیں ہے، یہ اسی دن کی تو ہو سکتی ہے جس دن بارش آ رہی تھی، اس دن تو تھا، اس دن تھا، لیکن میں نے کہا 3 دن بعد، کہ اگلے دن بھی پانی نہیں تھا۔ بالکل، پولیس لائن کے سامنے وہاں پانی نہیں، 9 نمبر سر یہ جو موڑ ہے جہاں وہ ملتان مارکی ہے، ملتان مارکی کے سامنے میں اس دن پھنسا ہوں، رشید آباد، سر اس دن پاک گیٹ، ہر جگہ پہ یہ ہوا ہے، یہ مین جگہ بوسن روڈ اور رشید آباد۔ رشید آباد تو آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی بارش آج سمندر بن جاتا ہے، وہ تو کوئی ایسی مطلب ہے، مطلب حکمت عملی ہمارے انجینئر نے بنائی ہے، ہلکی سی بارش آ جائے تو وہاں پانی سارا جمع ہو جاتا ہے، تو بہرحال لوگ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ لیکن کم از کم جہاں مساجد میں لوگوں کو آنے جانے کا مسئلہ ہے، اور وہاں سیوریج ان گلیوں میں پانی کھڑا ہے، یا مساجد، اس مسجد کی ہم بات کریں وہاں پانی کھڑا ہے، وہاں کم از کم واسا کو فوری طور پہ پانی کے نکاس کا بندوبست کرنا چاہیے۔ میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، واسا کو چاہیے کہ کم از کم تمام شہر کی جو مساجد ہیں
ان کو اپنا نمبر دیں تاکہ اگر مساجد کے اندر کوئی خدا نخواستہ گندا پانی آتا ہے، گٹر کا پانی آتا ہے اور راستے میں آتا ہے تو ان کو فوری ان کا ازالہ کریں۔ باقی گلیوں میں ظاہری بات ہے اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں ہے، اتنا سسٹم، اتنے ہمارے پاس سہولیات یا وافر فنڈز نہیں ہوں گے شاید، مجھے نہیں لگتا۔ ویسے تو آپس کی بات ہے واسا کے پاس فنڈز بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس فنڈز پہ اور کہاں لگتے ہیں اس پر بھی پروگرام کریں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں مسجدوں کا خاص خیال رکھیں، یہاں بزرگوں نے بھی جانا ہے، نوجوانوں نے بھی جانا ہے، اور وہ کپڑے جو ہیں وہ کم از کم خراب نہ ہوں۔ یہ طہارت ان کی وہ